یہ بات ہے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں کی، جس کا نام تھا چاندنی پور۔ گاؤں چاروں طرف سے گھنے جنگلوں اور کچی پگڈنڈیوں سے گھرا ہوا تھا۔ بجلی کا نام و نشان نہ تھا، صرف لالٹینوں اور دیا سلائی کی مدھم روشنی میں راتیں گزرتی تھیں۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ جب بھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو جنگل کی ایک پرانی ڈائن انسان کا روپ دھار کر گاؤں میں گھومنے آتی ہے۔ وہ خوبصورت عورت بن جاتی ہے، لمبے کالے بال، سرخ دوپٹہ اور آنکھیں ایسی کہ دیکھنے والا کھو جائے، مگر اس کی آواز میں کوئی عجیب سی کھنک ہوتی ہے، جیسے کوئی پرانا جھرنا بہہ رہا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بارش کی راتوں میں تنہا مردوں کو ڈھونڈتی ہے، اگر کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ لے تو اس کا دل اس کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے جنگل کی طرف لے جاتی ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ گاؤں میں ایک نوجوان تھا، نام تھا سکلین، عمر 25 سال، لمبا تگڑا، آنکھیں گہری اور دل میں تھوڑی سی بے چینی۔ وہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا، گاؤں والوں کی ان بھوت پریت والی باتوں پر ہنستا تھا، کہتا تھا بھائی یہ سب اندھیرے اور بارش کا دھوکہ ہے، ڈائن وائن کچھ نہیں ہوتی۔ ایک رات اچانک آسمان پھٹ پڑا، بارش ایسے برس رہی تھی جیسے کوئی اوپر سے سمندر الٹ رہا ہو۔ سکلین اپنے کچے مکان میں لیٹا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، 3 بار، ٹک ٹک ٹک۔ اس نے سوچا شاید کوئی پڑوسی ہے جو بارش میں بھیگ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سرخ دوپٹہ، بھیگے بال چپکے ہوئے، چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا، چہرہ اتنا خوبصورت کہ سکلین کی سانس رک گئی۔ بھائی جان، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، جنگل کے اس پار میرا گھر ہے، مگر یہ طوفان، کیا مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے دیں گے؟ اس کی آواز میں وہی کھنک تھی جسے بزرگ بیان کرتے تھے، مگر سکلین نے ہنس کر کہا، ارے بھابھی، اندر آ جائیں، بارش میں کون باہر کھڑا رہتا ہے۔ وہ اندر آئی، چولہے کے پاس بیٹھی۔ سکلین نے اسے گرم چائے دی، وہ چائے پیتے ہوئے مسکرائی، مسکراہٹ ایسی تھی کہ دل دھڑک جائے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کا نام ہے گلیرنا، شوہر مر چکا ہے، اکیلی رہتی ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، بارش نہ رکی۔ گلیرنا نے کہا، سکلین بھائی، تم اکیلے رہتے ہو؟ سکلین نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، شادی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ اچانک قریب آئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا اکیلا، اس گاؤں میں جہاں بارش کی راتوں میں ڈائن نکلتی ہے؟ سکلین ہنس پڑا، ارے گلیرنا، تم بھی ان بوڑھوں جیسی باتیں کرنے لگی ہو، ڈائن وائن کچھ نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں ڈائن ہوں تو؟ سکلین نے مذاق میں کہا، تو پھر مجھے اپنا بنا لو۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک کمرے میں لالٹین بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا، بارش کی آواز تیز ہو گئی۔ سکلین نے لالٹین جلانے کے لیے ڈھونڈی، مگر اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے گلے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، ٹھنڈا، بہت ٹھنڈا۔ سکلین، وہی آواز، مگر اب اس میں کوئی عجیب سی گہرائی تھی، میں واقعی ڈائن ہوں۔ سکلین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلیرنا کا چہرہ بدل چکا تھا، آنکھیں سرخ، بال ہوا میں لہرا رہے تھے جیسے سانپ، اور دانت تیز۔ وہ ہنسی، ایسے ہنسی کہ کان پھٹ جائیں۔ سکلین چیخا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ نہیں کھلا، کمرے کی دیواریں جیسے قریب آ رہی ہوں۔ گلیرنا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، تم نے کہا تھا نا مجھے اپنا بنا لو، اب تم میرے ہو۔ سکلین نے دیوار پر لٹکی اپنی ماں کی تصویر دیکھی۔ ماں نے مرتے وقت ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا بیٹا جب کبھی خطرہ ہو تو یہ پڑھنا۔ سکلین نے جیب سے تعویذ نکالا اور زور سے پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حفیظو یا سلام۔ گلیرنا چیخی، اس کا جسم کانپنے لگا، وہ پیچھے ہٹی، نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ سکلین نے تعویذ کو زور سے پکڑا اور دوبارہ پڑھا۔ اب کی بار گلیرنا کا جسم دھوئیں کی طرح پگھلنے لگا، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں 100 سال سے بھٹک رہی ہوں، کوئی مجھ سے پیار کرے تو میں آزاد ہو جاؤں گی، مگر سب ڈرتے ہیں۔ سکلین رک گیا، اس کا دل پگھل گیا۔ وہ بولا، گلیرنا، اگر تم واقعی ڈائن ہو تو تمہیں پیار کی ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں، میں ایک زمانے سے لانتی ہوں، ایک بد دعا کی وجہ سے۔ اگر کوئی سچی محبت
سے مجھے اپنا کہے تو میں انسان بن جاؤں گی۔ ثقلین نے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا تو ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کروں گا۔ گلیرنا حیران ہو گئی اور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ ثقلین نے تعویذ جیب میں رکھا اور اس کے قریب گیا۔ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی، چاند نکل آیا، گلیرنا کا چہرہ دوبارہ خوبصورت انسان جیسا ہو گیا۔ وہ رونے لگی، تم نے مجھے بچا لیا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ ثقلین کے گھر ایک خوبصورت عورت رہنے لگی ہے۔ کوئی یقین نہ کرتا تھا کہ وہ وہی ڈائن تھی، مگر اس کے بعد سے چاندنی پور میں کبھی بارش کی راتوں میں کوئی لاپتہ نہ ہوا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اب بھی جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو جنگل سے ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی آتی ہے، مگر اب وہ ہنسی خوشی کی ہوتی ہے، خوف کی نہیں۔ اور ثقلین، وہ آج بھی اپنی بیوی گلیرنا کے ساتھ رہتا ہے، کبھی کبھی گاؤں کے لڑکوں کو ڈانٹتا ہے، بھوت پریت پر یقین مت کرو، کبھی کبھی جو ڈائن لگے وہ بس تنہا ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔